الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاؤ جلال محمد عثمان ضیائے شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ بے لاکھوں سلام پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود یادگاری امت پہ لاکھوں سلام شور تکبیر سے تھر تھر آتی زمین جنبش جیش نصرت بے لاکھوں سلام ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں شیر غران سطوت بے لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام ہولی کے اندر جا کر ہمارا وزیر اعظم کہتا ہے جس طرح پھولوں کی رنگ برنگی اللہ کی نعمت ہے ایسے یہ تمام مذاہب بھی اللہ کی نعمت ہے۔ میں جو مفتی بن کے گل نہیں کر رہا بحیثیت حضور دے غلام بن کے گل کر رہا۔ علماء بیٹھے مشائخ بیٹھے صاحبزادہ صاحب قبلہ پیر صاحب باقی سارے علماء تسی حضور دے غلام
تسی مینوں دسو بھائی کفر بھی اللہ دی نعمت ہو سکتی؟ بس ایک سوال ہے ساڈا، جے کفر اللہ دی نعمت ہے پھر حضور دی آمد دا مقصد دسو پھر کی ہویا؟ انہیں تو اسلام دا چھڑیا ہی کچھ نہیں، اجے تک بھی یہ کہندے ہلکی بات کرو مولانا، تھوڑی جی ہلکی گل کرو، دس تو کی گل کیتی؟ کوئی سمجھ آیا تینوں کہ تو کی بھونکیا؟ ہن اسی دین چھڑ دئیے؟ یہ نہیں تو پھر اٹھو حضور کے دین پر پہرا دو، بس توجہ۔ اور جب آدمی کوئی حضور کی عزت پر پہرا دیتا ہے تو حضور اس کے لیے قانون بدل دیتے ہیں۔ ساری دنیا کہے حضور میرے ماں باپ تواڈے اوتے قربان، میدان احد وچ حضرت سعد جدوں حضور دی طرفوں تیر مار رہے سن تے میرے آقا نے قانون بدل دیتا، فرمایا یا سعد ارم فدا کا ابی و امی، فرمایا سعد میرے دشمنوں کو تیر مارو، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ توجہ، اے جڑے پیچھے بیٹھے ہو نا، تسی کوئی مہمان نہیں آئے، میں 24 گھنٹے تو زیادہ ہو گیا جاگ دیا تے سفر وچ بھی ہاں تو پھر بھی میں تھکیا کوئی نہیں تے نہ میں آ کے کیا پہلے مینوں چاہ پواؤ، پہلے مینوں مٹھیاں بھرو تے میں ذرا لمیا پینا ہے تے لوگ ذرا بیٹھن تے نعت خوانی کرو، نہ انج نہیں گل، میں سیدھا تواڈے کو سٹیج تے آیا تے جاگ کے سنو حضور دا دین، جاگ کے، اے رسمن میں نہیں آیا، نہ رسمن میں تقریراں کدی کیتیاں۔ جیڑا آدمی حضور دی خاطر ایک ہتھ کڑی نہیں لوا سکیا انہیں حضور دے سامنے بدر وچ لڑنا سی انہیں بندے۔ میں ایک گل ہمیشہ کرنا ہونا، ایک گل دوسری بھی میری توجہ نال سننا، حضرت صاحبزاد صاحب، پیر صاحب، علماء بیٹھے ہو، میں اس گل تے آ کے نہ پھر پیچھے ہٹ جانا، سوچا کد نہیں 5 ٹائم ایک بندہ حضور دے پیچھے نماز پڑھے تو پھر کافر کیوں رہے وہ لوگ؟ منافق کیوں رہے؟ پھر اس گل نو جڑا بندہ سوچ لے گا انہوں دین سمجھ آ جانا ہے۔ اتنے رسم چلتی کوئی نہیں، بس جی نماز پڑھ لی تو میں درود شریف روزانہ پڑھ لیا، نہ وہاں ایک ہی بات ہے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان، بس۔ ہاں جی یہ گل میری یاد رکھنا ہے، تسی آپ جا کے سوچو گے تو سوچ تسی بند کر دیو گے۔ ایتھے منڈے ساڈے او کتھوں دے نعرے لان لگے، ایتھے بھی انہاں دے سینے پھٹ رہے، صدیاں بعد صرف نہ آن تے انج منڈے سینے دین واسطے تیار ہیں۔ دسو یار ایک بندہ ویکھ کے 5 ٹائم منافق کیوں رہا کے؟ اے گل اے سمجھ آ گئی نا؟ اے جڑا ہے نا سیاسی تے مذہبی چکر جتنے آنے سارے مک جانے۔ 2 سینے چ رب نے دل رکھے کوئی نہیں کہ ایک وچ کسے اور دا پیار ہوے، دوسرے وچ کسے اور دا پیار ہوے، سینے وچ رب نے ایک ہی دل رکھیا اور اپنے محبوب دی محبت واسطے رکھے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک لبیک۔ توجہ، روی ان بعد عمراء المغل تنصر فحضر جماعت من کبار النصارى والمغل فجعل واحد منهم ينتقص النبي وهناك كلب سيد مربوط فلما أكثر من ذلك وصب عليه الكلب فخشمه فخلصوه منه فقال بعض من حضر هذا بكلامك في محمد قال كلا بل هذا الكلب عزيز النفس رآني يشير بيدي فظن أني أريد أن أضربه ثم عاد إلى ما كان فيه فأطال فوصب الكلب مرة أخرى فقبض على زردمتي فقلعها فأسلم بسبب ذلك نحو 40,000 من المغل۔ سبحان اللہ۔ کتے جتنی بھی بندے غیرت نہ ہوئے تے بندہ کہے میں عاشق رسول ہوں۔ امام ابن عسقلانی ایک کتے دا کلندر لاہوری اقبال دا شہر ہے، اقبال کہندا لا زمانو دوشو فردا یزو لا مکانو زیرو بالا یزو۔ اقبال کہندا بھاویں کتا بھی ہوئے نا
تے حضور دی عزت تے گل کر دے تے قیامت تک اس کتے دا نام ہی رہنا ہے۔ ہاں جی، کتنے شکاری کتے دنیا تے آئے جی، اج بھی موجود ہیں، لیکن ایکو شکاری کتے دا ذکر کتاباں وچ موجود ہے کہ اے مغلاں نے اعلان کیتا اسی عیسائی ہونا ہے، اسی جناب مذہب چھوڑنا ہے، پادری آ گئے، پوپ آ گئے، فوج آ گئی، انہاں دے جرنل آ گئے، انہاں دے سارے سربراہ آ گئے، ایک پادری اٹھیا انہیں حضور دے خلاف گل کر دیتی، اس نظریے نہ کہ آج ممتاز قادری اتھے کوئی نہیں، آج غازی تنویر قادری کوئی نہیں، آج عامر عبد الرحمان کوئی نہیں، آج علم الدین کوئی نہیں، آج پیر میر علی شاہ کوئی نہیں، آج امام احمد رضا کوئی نہیں، آج داتا علی حجویری کوئی نہیں، آج سلطان الہند کوئی نہیں، آج امام اعظم ابو حنیفہ کوئی نہیں، آج صدیق اکبر دا کوئی غلام کوئی نہیں تھے۔ اس نظریے نہ انہیں گل کر دیتی تو امام کہندے قریب ہی ایک شکاری کتا بدے ہوئے سی، سعودہ صاحب میں نویں گل پڑھی بھئی سونے دے زنجیر نہ بدے سی، رسی نہیں سی، سونے دے زنجیر نہ بدے سی، چاہ دی پیالی تے بندہ حضور دی عزت تے گل نہ کرے، واہ کتیا واہ تو سونا بھی نہ ویکھیا، کتے سونا بھی نہ ویکھیا کہ دوبارہ پتہ نہیں سونا لبنا بھی ہے کہ نہیں، تے میں جے بندہ مار دیتا تے میں نو تے اگلے مار دینا ہے، کتا سونے دے زنجیر نال بدیا ہویا، حضور دے خلاف گل کر دیتی ایک بندے نے ہزاراں دے مجمع چ، امام کہندے نے وَهُنَاكَ كَلْبٌ صَيْدٌ مَرْبُوطٌ، شکاری کتا بدے ہوئے سی، فلما اکثر من ذالک، جدوں نے گل لمبی کی تھی وَصَبَ عَلَيْهِ الْقَلْبُ، کتا اچھڑیا انہیں سونے دی زنجیر اتھے سٹی، انہوں نے کہا سنبھالو ہے اپنا سونا میں کہیں اور جا رہا، سونے دی زنجیر سٹ دیتی انہیں، سٹیج تے جا کے فخشمہ انہوں چانڈ مار دیتی، انہیں کہا ہوش کرو اے ڈیوٹی اج میری لگی۔ غازی تنویر احمد قادری کراچی نشتر پارک 5 منٹ دی تقریر کی تھی آڈیو، 3 مہینے واسطے انہوں نے قید تنہائی سٹ دیتا، اور میں نے تو 3 خط آئے قید تنہائی چو، انہیں 4 صفحے اپنا چوی جڑا مارچ گزریا نا، 1 پورا سال ہویا، انہیں شہروں میں حضور اندر جا کے شاعر بھی بن گئے، وہ کمال انہیں 4 صفحے شعراں لکھے۔ میں پھر کیویں چلیا لندن تو پھر 200 کلومیٹر سفر کنج کیتا، پھر میں پہلے تو میں سمجھا سی ایک چھرا، وہ کہندے میں 3 چھرے لے کے گیا، ایک ممتاز قادری والا، ایک عامر عبد الرحمان والا، ایک علم الدین والا، کہندے 2 میں لتاں نال بدے ہوئے سن تے ایک میں ہاتھے نال بدے ہوئے سی، ایک اگر خطا ہوئے تو دوسرا، پھر دوسرا ہوئے تو پھر تیسرا۔ انہاں میں نو لکھیا تسی میری وجہ تو پریشان نہیں ہونا، مطلب انہاں دا لکھن دے سی کہ قید تنہائی میں نو دے دیتی، قرآن بھی میرے کو انہاں کھس لیا، انہاں اے حضور جرم کے وے کہ تو نشتر پارک خطاب کیوں کیتا، اے یورپ دی آزادی ہے تے اے انہاں دی جناب سیاست ہے تے اے انہاں دی جمہوریت ہے، ساڈا منڈا 27 سال قید سن کے نہیں رویا، پترو تانوں 5 منٹ تک قلب ہضم نہیں ہویا۔ ہاں جی رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک۔ توجہ، ایک گرم جرسی بھی انہوں نے میرے واسطے بھیجی، گرم جرسی، میرے جائے 2 بندے اس جرسی جاندے، اتنا انہوں دا جسم تے قد ہے، ویسے برکت واسطے میں رکھی ہوئی، ویسے 2 بندے میرے جائے اس جرسی وچ آندے، ظاہر 6 فٹ 2 انچ قد ہوئے، تے پہلے انہوں دا وزن سی 85 کلو، انہوں نے لکھیا بھئی تو جو کہندا علم الدین دا سزا صاحب سنن تو بعد وزن ود گیا، میرا بھی 15 کلو ود گیا، 100 کلو بندے دا وزن ہوئے تے نال 6 فٹ قد ہوئے، تو ویسے میں چمدا ہوں انہاں دی وہ جڑی نا جرسی، تے میں انہاں نو چادر بھی بھیجی دوبارہ تے نال پگڑی بھی بھیجی، ہاں جی میں کہا یہ تجھ موڈے تے رکھ کے ٹرنا ہے جیل وچ رکھ کے، وہ پہلے بھی مینوں کہندے نے جدوں میں تیری پگڑی تے چادر موڈے تے رکھ کے ٹرنا تے کہندے نے ہولی مہینہ آ گیا، انگریز انہوں کہندے نے ہولی مہینہ آ گیا، میں کہا گل وچ ہو رہے عاشقان اوز خوباں خوب تر، خوش تر ہو زیبا تر ہو محبوب تر، اقبال کہندا جڑا رسول اللہ دا عاشق ہوئے سونا بھی ہو جاندہ تے محبوب بھی ہو جاندہ،
ویکھو جی انہاں دی جمہوریت ویکھو جی 5 منٹ انہیں کلپ دیتا تے پورا یورپ ہلے کھڑا. وہ کہندے نے اس منڈے نو روکو. میرے کو بی بی سی آئے انہاں 1.5 گھنٹہ انٹرویو لیا لیکن چلایا 4 منٹ ہی انہیں. میں انہوں نے کہا سی پترو تانوں ہضم نہیں ہونا. وہ کہتے نہیں میں کہا تانوں ہضم نہیں ہونی میرے یہ انٹرویو. پھر ہاتھ چھوڑ کے بہ گئے, کہنے لگے تو کمال بندہ ہے, تو سانو لاجواب کر دیتا. میں کہا میں کوئی لندن دا ویزا تھوڑا لینا ہے تھوڑا. میں کہا لندن دے ویزے والے ہورن, چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا تو پھر چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے. چوں نال اسلام نہیں پھیلیا. ہاں جی چوں نال اسلام نہیں پھیلیا, اسلام انج پھیلیا جڑی میں گل کر رہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام انج پھیلیا. من خالد ابن الولید الى رستم و میران و ملأ فارس وسلام علی من اتبع الہدی اما بعد فإنا ندعوكم إلى الإسلام فإن أبيتم وآتوا الجزية عن يد وأنتم صاغرون فإن أبيتم إنما أنا قوما يحبون الموت كما يحب العاجم الخمر. یہ اسلام پہلا. کیوں جی لوگ کہتے دروازے کھڑ کے آپ کو کلمہ آتا ہے؟ میں کہا پاگل دے پترا انج اسلام پھیلیا. اسلام انج پھیلیا. خالد بن ولید خط لکھا, فرمایا رستم میران اور فارس کے تمام بدماشوں کے نام, یہ خالد بن ولید کا خط ہے. فرمایا ہم تمہیں دعوت اسلام دیتے ہیں, حضور کا کلمہ پڑھو. یہ طریقہ ہے کرنے سے اسلام پھیلا. فرمایا کلمہ پڑھو. اگر تم کلمہ نہیں پڑھنا ہے, جی اسلام تو کسی کو کہتا ہی کچھ نہیں ہے. میں کہا چبڑے تینوں پتہ ہی کوئی نہیں, تو بوس دل لینا تیرے ہاتھاں کوئی تلوار نہیں چاہی جا سکتی تے تو تلوار دی نفی کیوں کرنا. میں بوس دل لانا, میرے کو رسول اللہ دی تلوار نہیں چکی جاندی تے میں نو حق ہی نہیں بندا میں حضور دی ترجمانی کرا. ترجمانی کرے خالد بن ولید, 9 تلواراں ٹوٹ بھی جان, بازو دی قوت وچ کوئی کمی نہ آوے. 9 تلواراں ٹوٹن. خالد بن ولید دے مزار تے میں جدو حاضر ہویا نا 2006 وچ, اتھے جڑی تلوار پئی سی میرے کو 2 ہتھاں نال نہیں سی حضور چاہن ہوندی. میں اس ویلے چلدا پھردا سی, 2 ہتھاں نال میرے کو تلوار چکن نہیں سی ہوندی تے خالد بن ولید انہوں این چلاندے سن این کر تے او 9 تلواراں ٹٹیاں ہو جیاں خالد بن ولید دے ہاتھ. مولوی خادم بوس دل لینا, اپنی بوس دلی دین تے کیوں باندھا. میں بوس دل لا, مجھ سے دین کی ترجمانی نہیں ہو سکتی. تو مجھے حق کس نے دیا کہ دن رات اسلام امن کا درس دیتا ہے, امن کا درس دیتا ہے. میں کہا عراق دے کے امن دا درس دیندا ہے, شام دے کے امن دا درس دیندا ہے, مصر دے کے امن دا درس دیندا ہے, افغانستان دے کے امن دا درس دیندا ہے, مقبوضہ کشمیر دے کے امن دا درس دیندا ہے, بوسنیا دے کے امن دا درس دیندا ہے, چیچنیا دے کے امن دا درس دیندا ہے, حضور دے خاکے بنوا کے امن دا درس دیندا ہے. سانو بھی کوئی دس ہو امن ممتاز قادری نو پھٹے لا کے امن دا درس دیندا ہے اسلام. سانو بھی کوئی دین ہو سمجھا, اتنے ظلم ہو جان پھر اسلام کا وے سر جھکا کے دیے. میں دین ہو جا نہیں پڑھیا. ہاں جب بلال کعبے کی چھت پر چڑھ جائیں گے پھر حضور فرمائیں گے آج فلانے کو بھی امن ہے, آج فلانے کو بھی امن ہے. پہلے دین کی بات کرو, دین کو اوپر لاؤ. جب جس دن دین اوپر آ گیا پھر اس دن دیکھا جائے گا اسلام کیا کہتا ہے. شرم نہیں آتی لوگوں کو, امن امن کی باتیں کرتے ہیں, امن امن کی باتیں کرتے ہیں. اور برما دیاں بچیاں جنہاں نو ڈبل روٹی کھان دی بھی اجازت کوئی نہیں, انہاں نو انڈا کھان دی اجازت کوئی نہیں, انہاں نو کپڑے سونے پان دی اجازت کوئی نہیں. بت مت انہاں نو مارنا. جڑیاں بچیاں اپنی بچیاں دا بندہ ہوئے نا پھر درد بیگانیاں دا بھی ہوندا. جنہوں اپنی بچیاں دی عزت دا پتہ نہ ہوئے انہوں کی پتہ ہے برما دیاں بچیاں تے کی گزری. جنہاں دے جسم سکے ہوئے روٹی کھان دی بھی انہاں نو صحیح اجازت کوئی نہیں. انہاں نو بت مت لتا مارن, لتا مار کے انہاں نو ڈھا دیون, پھر انہاں دے اوتے 53 بوٹا نال, پھر وہ بچیاں نیچے چیخن کہ ہے جی محمد بن قاسم کوئی. اگو پاکستان نے جو آواز جاوے نہیں جھلیاں ہوئی ہو, اسلام تو امن کا درس دیتا. میں جس بات کرتا ہوں نا لوگوں کو درد ہوتا ہے, میں یہ بات کرتا ہوں کہ برما کی بچی چیخے تو آگے سے آواز نہیں یہ نہ ہے کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے, بلکہ ساحل پر مسلمان بچے اتر جائیں ہم آ گئے محمد بن قاسم, ہم آ گئے محمد. یہ میرا درس ہے. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک. قول خالد ابن الولید. بس میں اتھے وہ گل چھڑ کے اگے جا رہا.
قول خالد بن الولید حين حضرت الوفات لقيت كذا وكذا ضعفا فما في جسدي شبر الا وفيه ضربة بسيف او رمية بسهن او طعنة برمح فها نموت على فراشي خطفا في حين كما يموت البعير فلا نامت اعين الجبناء. میں خالد بن ولید دی قبر تے حاضر ہویا تے سامنے ایڈا وڈا لکھیا سی. اے گل خالد بن ولید اس ویلے کیتی جدو دنیا تو جان لگے. فرمایا میں بڑیا بڑیا جنگاں وچ حاضر ہویا, امن دے درس میں نہیں پڑھے جی. ہاں جی, یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال, اے امن دا درس قرآن دے رہا. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم, اے امن دا درس دے رہا. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. اے امن دا درس ہے. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. یہ اسلام امن کا درس ہے. ایک کراچی دا چوڑا مولوی بولیا, کہندا مولوی میں کہا جڑی تو امن دے درس دے رہا جلیا, اور مولوی تیرے مدرسے جو دہشت گرد پکڑے گئے, مولوی خادم دے مدرسے جو دہشت گرد کوئی نہ. بے شک ٹٹو تو آج بکواس کرتا ہے, مولوی خادم ایسی باتیں کرتا ہے. تیرے مدرسے جو دہشت گرد پکڑے گئے, مولوی خادم تے آج بھی سینہ کھول کے انجے پھر رہا. ہاں ہمیں کسی کا ڈر نہیں ہے, لیکن دین ہم نہیں چھپا سکتے. بے شک ہاں یہ بات ضرور ہے, دین ہم نے ضرور بیان کرنا ہے. یا رسول اللہ, یا علی, ہاں توجہ بے شمار بے شمار توجہ, انج نہیں بے شمار. جب تک سورج چاند رہے گا غازی تیرا نام رہے گا. انج نہیں, جیڑا بندے دا دل وچ کوڑے بھی شک نعرہ نہ لائے. ہاں میرا انہوں نے تقریر بھی کوئی نہیں. جب تک سورج چاند رہے گا غازی تیرا نام رہے گا, جب تک سورج چاند رہے گا, غازی تیرا نام رہے گا, جب تک سورج چاند رہے گا, غازی تیرا نام رہے گا. جب تک سورج چاند رہے گا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. انج لا الہ نو پڑھو نا, جی 1947 نعرہ لگا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اجے نہیں سر بھائی, محدث سیالکوٹی انہاں دے فرزند بھی بیٹھے ہون, اقبال دا شاعر بھی ہوئے, علامہ عبدالحکیم سیالکوٹی دا بھی شاعر ہوئے, مولانا ضیاء اللہ قادری بھی اتھے رہے ہون. جلے ہو ول کر کے لا الہ الا اللہ دی ضرب انج لاؤ کہ لبرل ہولیوں پر جانے والے, مورتیوں کے اوپر دودھ ڈالنے والے, ان کو پتہ چلے 2018 1947 کی یاد تازہ کرے گا. اب بدماشوں کو ووٹ نہیں دیا جائے گا. انشاءاللہ. اب ایک نعرہ لگے گا, پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ. دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ. بس اے نعرہ لانا ہے, اسی کمال ہو. اور جانے یار بندہ انجی بھی مر جاندہ ہوئے. میں حضرت جی ایک دن اخبار تو لکھنے شروع کیتے بھائی, آج کتنے بندے مرے اخبار جو میں لکھنا, ادھا اخبار لکھ کے تے میں توبہ کر کے پچھاڑ. روزانہ اتنے بندے مرنے, ایک ہفتے دی رپورٹ بڑھاؤ بندہ ویسے پھٹ جائے. تے جاندے یار بندہ انجی بھی مر جاندہ. تے اسلام دے واسطے تو اسلام تو اڑیا جانا نہیں لوے گا, میں تو اڑنا بالکل ضمانت دیندہ. لیکن ایک گل ضرور ہے, میں پڑھیا اسلام اپنے ماننے والوں سے اگر مگر نہیں سنتا. بے شک چونکہ چنانچہ نہیں سنتا, چونکہ حالات نہیں ٹھیک. 8 تلوارہ لے کے صحابہ بدر وال چل پائے. کوئی بندہ عالم بیٹھے ہوئے, کوئی پروفیسر, کوئی محقق, کوئی مدقق, کوئی استاد بیٹھے ہوئے مدرس مینو دسے. کسی ایک صحابی نے کیا ہوئے, حضور حالات نہیں ٹھیک, یا رسول اللہ کم از کم 100 تلوارہ تا دیو, 1000 بندے نہ لڑانا ہے تسی, تے تلوارہ 8 دے کے لڑانا ہے تسی. کسی صحابی نے بھی نہیں گل کی تھی. جدو گل آئی تے سعد بن معاذ نے عرض کی تھی, حضور ساڑھے کو پوچھ دے ہو, اے ایمان ہے. او جی حضرت جی اپنی جنہ جانا بچائیاں انہوں نے اسلام دے کام کوئی نہیں کیتے. بے شک ہاں مولوی خادم دی پگڑی نہیں اترنی چاہیے تھی, کیونکہ استاد العلماء جو ہویا, ہاں اپنی جنہ پگڑیاں بچائیاں تے اپنی عزتاں انہاں اسلام نو عزت نہیں دے سکتے. بے شک تے جنہ 8 تلوارہ پکڑ کے حضور دے سامنے گل کی تھی, حضور ساڑھے کو پوچھ دے ہو, سل حبال من شیطا
وقت حبال من شیتا سالم من شیتا عاد من شیتا خذ من اموالنا ما شیتا وآتنا ما شیتا. حضور ساڈے کولوں پوچھدے ہو بھاویں تلواراں 8 بندے اسی 305 حکم تو دیو کیسر و کسرا نہ بھی جنگ لا کے رہا تھا. سبحان اللہ. لبیک 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 یا رسول 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 اللہ. جڑے پیچھے رہ گئے بدر چو حضرت انس بن نضر پیچھے رہ گئے تے انہیں یہ نہیں کیا شکر ہے میں نہیں بدر چ گیا ورنہ میں بھی مر جانا سی. اتنے کہندے شکر ہے میں بھی جلوس چ نہیں سی گیا ورنہ میرے خلاف بھی پرچہ ہو جاتا. اے عاشقان مصطفیٰ دال انس بن نضر جدو پیچھے رہ گئے نا تو حضور گل کے کی تھی واللہ لئن اکرمن اللہ بیوم القل مشرکین فیہ لیرین اللہ ما اصنعوا. اے ترجمہ سنو تے بندہ مردہ بھی اٹھ کے نچن لگ پیندا. انس بن نضر کہندے سن یا اللہ جے تو مینوں عزت دتی نا دوبارہ تے پھر ایو جی کوئی جنگ آ گئی تے پھر میرا مقابلہ ہویا تیرے تے تیرے نبی دے دشمناں نال تے لیرین اللہ ما اصنعوا. پھر رب بھی ویکھے گا میں کی کرنا. سبحان اللہ. لبیک 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 یا رسول 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 اللہ. لبیک. پاکستان بنایا تھا پاکستان بچائیں گے. پاکستان بنایا تھا پاکستان بچائیں گے. یہ لوگ سمجھتے ہیں انجی گل ہے تسی کلمہ شریف پڑھو تاکہ ہر بندے نو یقین ہوئے بھئی واقعی پاکستان کلمے دے نام تے بڑھے. بے شک. پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ. بس اے نعرہ لا دیو تے 2018 میں بدماشا نظر ہی نہیں آنا. انشاءاللہ. انہاں نو کہاں گے تسی جاؤ مورتیاں جا کے پوچھو اے تے بنیا حضور دے نام تے. بے شک. پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ. دستور ریاست کیا ہوگا محمد الرسول اللہ. بس اے گل مک جانی. نہ کسی نو اسی گال کڈنی نہ بندے مارنے نہ کسی دے خلاف نعرے لانے. میں کدی بھی نہیں نعرہ لان دیتا کسی دے خلاف. حضور دا نام لو دشمن آپ نس جان. بے شک. ہاں جی ایویں ساڈے مجلس خراب کرنے واسطے نا کئی غلط نعرے شروع کر دے. وہ چاہتے ہیں کہ ساڈا رخ بدلے. ساڈا رخ ایک ہی ہے انہیں جانا انہیں مانا بس. ہاں جی بس ساڈا رخ ایک ہی ہے ادھر جانا ہے. تو پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ. دوسری صورت جاگ اٹھے ہیں اہل سنت گونج اٹھا یہ نعرہ ہے دور ہٹو ہے دشمن ملت پاکستان ہمارا ہے. بس اے نعرہ لانا. ایسی یہ کوئی گاڑ تو نہیں نا جی. ہاں جی نعیم الدین امیر ملت بلحسنات کو یاد کرو. سنی بنارس کانفرنس کی قدر و قیمت کا احساس کرو. ہندو فرنگی کانگریسی ملا سکھ کو کس نے مارا ہے دور ہٹو ہے دشمن ملت. پاکستان ہمارا ہے. علامہ فضل حق کا نعرہ حق ہے اب تک یاد زمانے کو. میں حضور سورۃ الہندی اچ پڑھیا کہ علامہ فضل حق خیر آبادی جدو منج دا لباس پایا سی نا تے سپ جے زہر جے پانی پیندے سن تے تمبے جی خوراک کھا کے مٹی دے ٹوکرے جدو چائے نا علامہ نے اس موقع تے بھی فرمایا فدائت محمدن خیر البرایا. سبحان اللہ. سبحان فرمائے انگریزو تسی کی سمجھ دے ہو میں اس حالت اپنے محبوب نہ وفا نہ فدا یفتی فدان فوفادن وفدی یفتا فدان فضا کا مفدیون. ہاں جی فدا 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 یا فدا فدت فدتا فداینا فدایتا فدایتما فدایتم فدایت فدایتما فدایتنا. سبحان اللہ. ہاں جی فدایت تو فرمایا میں اب بھی فدا ہوں رسول اللہ پر. سبحان اللہ. مٹی دا ٹوکرا چایا ہوئے کیوں جی تے ہزاراں بیماریاں لگ جان علامہ فضل خیر آبادی نو کالے پانی تے مونج دا لباس پایا ہوئے تے مٹی دا ٹوکرا چایا ہوئے علامہ پھر بھی حضور دی نعت پڑھے. میں اقبال کلندر لاہوری کو پوچھا تے سیال کوٹ دے شہری کو پوچھا کیوں جی کلندر دے لاہوری نا تے شہری سیال کوٹ دا. میں اقبال کو پوچھا میں کہا دس ہوئے ہندوستان تو کالے پانی بابا چلا جائے ہووے شہزادہ لیکن مونج دا لباس پاس ہوا دیتا جائے حضور دی خاطر تے سب جا زہر جا پانی پیوے تمبے جائی خوراک کھاوے
تو پھر مٹی دا ٹوکرا چاہے ہوئے لکھاں بیماریاں بھی لگ جان پھر مٹی دا ٹوکرا چاہ کے نعت کیوں پڑھی؟ کہنے لگا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، 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 تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے۔ میں کہا اقبال کی بنیا؟ کہنے لگا تینوں پتہ نہیں حضور جی آ گئے۔ ساڑھے فقیرہ کم کیتا دین دا آج اسی جنہ دے اسی منن والے ہیں، جنہ دے فقیر نہیں گئے کالے پانی او گوں کھان ساڑھے نال انہاں دا کی تعلق؟ ساڑھے فقیر کالے پانی جا کے بھی کالے پانی دیا جیلاں آباد کیتیاں اور عربی وچ اتھے بھی حضور دیاں نعتاں لکھ دے رہے۔ ہاں ساڑھے فقیر جنہاں نوں اسی منن والے ہیں، اہل سنت و جماعت سر جھکا کے نہ جیون، ہاں سر اٹھا کے جیون۔ جا علامہ فضل حق کا نعرہ حق ہے اب تک یاد زمانے، بس جس کا ایک فتویٰ تھا کافی افرنگ کے لرزانے۔ علامہ دی ہڈیاں گڑ گئیاں سن، ہڈیاں آپ بالکل چارپائی تو نہیں سن اٹھ سکتے، لیٹے ہوئے سن۔ آخری بار موت بالکل علامہ دے قریب آ گئی، انگریز چلا گیا آپ دا ایمان خریدن، وہ فتویٰ لے کے چلا گیا انگریز، کہنے لگا فضل حق اے ویک تیرا کی حالت ہو گئی، اے تھلے جڑا نہ لکھیا نا فضل حق تو کہہ دے میں نہیں ہاں کوئی ہو رہے تے تینوں ہندوستان واپس دے دیں دیا، تینے مدرسہ بھی بحال ہو جائے گا، تیری جائیداد بھی واپس کر دیں گے۔ علامہ اٹھ نہیں سن سکتے لیکن خون فاروقی نے جوش ماریا، اٹھ کے بیٹھ گئے۔ فرمایا ذلیلہ کی گل کی ہے؟ فضل حق کھڑے آ تیرے سامنے۔ فرمایا اے تے ایک فضل حق ہوئے ہزاراں بھی ہو تسی انہوں نے یہی سزا دیو، پھر بھی فتویٰ یہی ہے کہ انگریزوں کے خلاف جہاد فرض ہے۔ بے شک یہ علامہ فضل حق خیر آبادی ہے۔ اب 2018 کے اندر ایسے نہیں کرنا، اب ایسے کرنا ہے 2018 کے اندر انشاءاللہ۔ بس میرا ایک کوئی مشن ہے کہ حضور دی امت حضور نال وفاداری دی حد کر دے، بس اتنا ہی مقصد ہے، اور کوئی مقصد کوئی نہیں، نہ تقریراں کرنا کوئی مقصد ہے، ورنہ میرے جا بندہ 24 گھنٹے جاگ نہیں سکتا تے میں ہن بھی تسی مینوں کراچی بھیجو میں پھر بھی ٹر پینا۔ سبحان اللہ۔ کیوں جی؟ بالکل پکی بات۔ تے میں یہ بھی نہیں کہنا مینوں نیند آئی، یہ بھی نہیں کہنا میں روٹی کھادی، جی ہاں بالکل سکی روٹی میں کھا کے بھی گڈی بہ جانا، ہاں جی گھروں میں روٹی بن کے تو بہ جانا، میں رستے کھا لواں گا، نال میں اچار رکھدا بھی اچار بن دیو، کیوں جی؟ ہاں بالکل انجامن بات۔ چلیا 20 قسم دے کھانے کھا کے تے پھر جناب وہ گرمی لگ گئی، پھر رومال نال اینج صفائی تے جناب اینج تے پھر شیشے دے سامنے کھڑ کے پگڑیاں بننیاں تے شیشے دے سامنے کھڑ کے تے جناب لپ سٹیکا لانا، دین پھیلیا۔ دین کے وارثوں کو جو ہوش کرنے چاہیے۔ ہاں میں نہیں پڑھیا یہ جیاں گلاں، میں واقعی نہیں پڑھیا۔ ام المومنین فرماندیاں نبی علیہ السلام جدو غزوہ خندق تو واپس آئے تھے حضور اپنا سر اقدس دھو رہے سن، اس دوران جبریل پھر آ گئے، دستک دیتی حضور باہر تشریف لے گئے، جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ تسی لباس جنگی اتار دیتا میں تے پایا، فرمایا کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ بنو قریظہ کا فیصلہ کرنے کے لیے چلیے، اپنے غلاموں کو حکم دیجیے۔ میرے آقا نے فرمایا جبریل لو انذرتہم ایامن، فرمایا جبریل میرے غلام ہون تے خندق کھودی، پیڑ تے پتھر بدے، اتنی ٹھنڈیاں ہواواں جلیاں، کچھ دن مہلت دیو۔ جبریل نے کہا نہیں اللہ کا حکم ہے ابھی چلیے۔ توجہ میں جی گل یا رسول اللہ حیدری گل سن، میرے آقا نے حضرت بلال نو فرمایا اذان دیو، بے وقت اذان دا مطلب سی سارے جمع ہو جاؤ۔ جدو صحابہ جمع ہوئے تو حضور نے فرمایا چلیے، کسی ایک صحابی نے بھی نہیں کیا حضور اجے تے خندق تو کمر بھی سیدھی نہیں کی تھی، پھر چلیے۔ یہ ہے جی اسلام، جس اسلام کی میں بات کر رہا ہوں۔ بے شک ہاں وہ اسلام نہیں بھائی ایک دن تقریر کی تھی تو ایک دن پورا ستا رہا، یا تقریر تے ٹائم تے وعدہ کر کے تے جناب بندہ کہے جی نہیں میں نے آج تو آرام کرنا تھا، آرام دیتا ہے تو ٹائم کیوں دیتا ہے؟ تو یا ٹائم نہ دے یا پھر پہنچ۔ ہاں بالکل پکی بات ہے۔ بے شک جی ہاں تے پھر 50,000 روپیہ بھی حضور دی امت کو منگنا، تے شکلاں بھی داڑیاں منڈانیاں، لکھیاں نہیں کیا داڑیاں رکھ کے نعت خوانیاں کرنیاں، پھر قوم وہ نچن، پھر قوم کہے واہ 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 مزہ آیا، میں کہو بدر وچ کیا جے مزہ آیا تینوں؟
لو جی جدو صحابہ چل پے کسی ایک صحابی نے اے ایمان ہے میں جڑی گل کرنا ایمان اے وے تے منافق کون ہوتا ہے جو حضور کے ساتھ 1.5 میل بھی نہ چلے بس 1.5 میل جڑا نہ چلیا وہ منافق ہے جڑا ایک جنگ لڑ کے آیا اجے ہتھیار رکھے نہیں اجے صحابہ چارپائی تے لیٹے نہیں پھر چل پے اس کو کہتے ہیں ایمان آج اسلام دی جڑی حالت بنائی ہے نا وہ اساں بنائی ہے اسلام تے آج بھی وہی پاور رکھتا ہے بے شک میں انہوں نے کیا یوم دفاع تے میری تقریر کرا دے نے یوم دفاع تے جتھے تیارے اڑ دین پنڈی میری تقریر کران جے فوج بغیر ہتھیار تو نہ نس پوے مقبوضہ کشمیر وال تو میں نو نپ لینا لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک توجہ انہاں منگلا ڈیم نو بھی کہنا ہے ہم راہ دے ہوئے اسی پار جانا بے شک منگلا ڈیم بھی انجو جانا ہے انہوں نے کہا لنگ جاؤ بادشاہ لنگ جاؤ لنگ جاؤ انہاں کہتی جناب بدر دا منظر پیدا ہی نہیں کیتا میں میری تقریر کران جے مقبوضہ کشمیر آزاد نہ ہوئے میں نو نپ لے مودی دی دھوتی پہلی نہ کھل جائے تو میں نو نپ لینا ہندو کون ہوتا ہے گاہ کے پیشاب پینے والا ہندو کی کیا حیثیت ہے وہ جناب میں تو سچی یہ گل کر رہا انہاں جرا صحابہ نو جس فرشتے دی لوڑ آئی تے سانو لوڑ کوئی نہیں وہ تے وڈے لوگ ہیں جب اتنے فرشتے آئے تے سانو تو بہت لوڑ ہے فرشتے ہاں جی سانو بڑی لوڑ ہے فرشتے نہیں لیکن فرشتے آندے ادوں کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے اگر چاہتے ہو کہ آج بھی فرشتے تمہاری مدد کے لیے آئیں تو پھر ایک ہی طریقہ ہے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا بدر دے وارث کونن جی اسی خندق دے وارث کونن اسی اوت دے وارث کونن تے کربلا دے وارث کونن تے قادسیہ دے وارث کونن تے یرموک دے وارث کونن تے سومنات دا مندر توڑن والے دے وارث کونن تے صلاح الدین ایوبی دا وارث کون نور الدین زنگی دا وارث کون شہاب الدین محمد غوری دا وارث کون قطب الدین ایبک دا وارث کون اورنگزیب عالمگیر دا وارث کون نور الدین شیر شاہ سوری دا وارث کون یار ساڑی تے پوری تاریخ بری بے شک سانو آج لوگ ڈران دیں گاں دا موتر پینا والا ہندو بک 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 کرنا مودی نہیں تو کو بیان دینا ہوتا تو میں نے میرے کو بیان دیواؤ میں ایک کو بیان دینا ہے مودی دے خلاف میں کہنا پترا تو جنہ ہندوانیاں دی نسل چو نا جدو محمود غزنوی دے گھوڑے ہیں چل دے سن تے انہاں دے عمل ٹیپ ہوندے سن واہ واہ ہاں جی یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک انل توجہ جی بس میں تھکے آ رہا تے میں تواڈے ذوق ویکھ کے نہ دو گلاں کر رہا ویسے آخر بندہ بندہ ہی ہوندا تے روٹی میں کھا کے آیا مطلب تسی ہن میں پھر کہو روٹی کھانی روٹی میں کھا کے آیا تسی مینوں اجازت دینی صرف میں سویرے 11 بجے پھر فیصل آباد پہنچنا ٹھیک ہے ہاں جی میں پھر آ گیا تواڈے تو ورنہ بہانہ تے بڑا اے انہاں میرے گڈی نال لائی رکھی انہاں نو کسے پڑھا کے بھیجا پا انہوں چک کے لے آنا ہے ادھر ادھر صاحبزادہ صاحب نے بابی کیوں ہوئے بھائی وہ کوئی وسا نہیں کھانا ہے انہیں گڈی اگے اپنی نال پیرے چ لے آنا ہے مطلب دائیں میں کھسک نہ جائے تے میں ویسے بھی آنا سی تے پورے میرے اتنے جناب سنتری بن کے آئے تے میں آ گیا ویسے میں آ گیا تواڈے سامنے ہاں تے حضور نال پیار کرنا ہے لو جی انس بن نضر دی گل سنا دیواں اور منڈے سناواں منڈے نال گل ہے بزرگاں نال گل کوئی نہیں لبیک 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 یا رسول اللہ اے جڑے بابے ہو نا اے حکے پین دی جان چھوڑو تے کیبلاں دی جان چھوڑو ہاں اے منڈے جڑے او تو منڈے کدھر لگ گیا مینوں کئی منڈے نے شکایت کی تھی ساڈا بابا تے ساڈا پیو جڑے تنگ کر دین لبیک دے نعرے لاڑنا او جلیا شکر نہ کردا تیرا پتر پاؤڈر نہیں پیندا اور شکر نہیں کردا گندیاں سوسائٹی نہیں تے حضور دا نعرہ لا کے سینہ پھاڑدا دس تیرے تو بڑا خوش نصیب کون ہے بے شک
یہ تیرا کمال نہیں نہ اے مولی خاتم دا کوئی گل ہے. اے دو منڈیاں نے اپنی جوانی دے کے ممتاز تے غازی تنویر انہاں جواناں دے اندر روح پھونک دیتی جناب. تے شکر نہ کردا بجائے اس تے کہ راتی بہ کے غلط کام کر دے, بہ کے گالاں کٹ دے, فلماں ویکھ دے, ڈرامے ویکھ دے. اج تیرا پتر دا سینہ حضور دے نام نال پڑدا ہے, کتنا تو خوش نصیب ہے. تو آپو تو بد نصیب رہا, پتر نو تو خوش نصیب بنن دے. جیڑا بابا ایو جی حرکت کرنا وہ باز آ جائے. تو اپنے حکم بھی اے جوانا نہیں گھوڑے سٹنے جی سمندر میں, تو آپو تو مطلب حکے جو گئی رہ گیا. میں نو کئی شکایت آنیاں جی وہ بابا انج کرنا جی, دادا انج کرنا جی, نانا انج کرنا. میں آکھا نا نانے بابے نو خیر ہے کی ہویا منڈے تو مطلب جدو فلماں ویکھدے رہے ادو تینوں کوئی پریشانی نہ ہوئی. حضور دا نام لین تے تو پریشان ہو گیا. تینوں تو چاہیے سی اس پتر دے جناب اور خدمت کردا. او پترا مزہ آیا ہوئے یار, میں تینوں اس واسطے پالیا سی, اور اچھا اپنے نبی دا نام لیا کر. باز آ جاؤ بڈھے, چاہیے تے سی تسی بڈھے بھی سارے تیار ہوندے جنگ یرموک کے جاندے. ہاں جی تسی رہ گئے ہوکے جو کے, بس کرو حکا بڑا ہو گیا. اب پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اے نعرہ لاؤ لاؤ جی. انس بن نضر گل کے کی تھی, انہاں کیا رب بھی ویکھے گا. ایتھے کوئی دینی مدرسے دا طالب علم بیٹھے آ, ایک طالب علم چاہیے لا یارا ینہ دی صرف صغیر سننی. 1100 روپے صاحبزادہ صاحب دے ہتھوں میں دیواں. مزدور دی مزدوری روزانہ دی کتنی جی؟ 700-800 ہونی, 700. تے ویکھو ایک گردان سنانا 1100 روپے, اور وہ بھی 5 منٹ دے اندر 1100. ہے جی کوئی شیر؟ کوئی نہیں. میرا کرو پھر سنو, میں مفت سناواں گا. میں مفت سناواں گا. را یرا رؤیتن فورائن ورؤیا یرا رؤیتن فذاک مرئی لم یرا لم یرا لا یرا لا یرا لن یرا لن یرا لا یرا ین لا یرا ین لا یرا ین لا یرا ین الامر من را لترا یرا یرا والنی لا ترى لا ترى لا یرا لا یرا ظرف من مران مرایان مرائن و مرائن ولالت من مران مرایان مرائن و مرائن مرات مراتان مرائن و مرائیت سبحان اللہ. مران مرائی مرائی و مرائیت افعل التفضیل المذکر من ارآ ارایان ارآون ارائن و ارائن والمؤنث منه رؤيا رؤيان رؤيات رعم ورؤيا وفعل التعجب منه ما ارآه واربي وراو ويراو وط. سبحان اللہ یا رسول اللہ. انس بن نضر کہندے سن لیرا ینا, ضرور بے ضرور رب بھی دیکھے گا کہ میں کیا کرتا. اے میں را یرا رویتن دی تانوں صرف صغیر تاں سنائیے بھائی 2018 دے الیکشن ہے, صاحبزادہ صاحب ہی آنا ہے. اے جڑے پہلے لوگ اس طرح دے ہیں تسی آنا ہے, مڑ کے مولی خادم صرف صغیر ہی پڑھنے. ہاں جی ہاں ڈی چو پکی گل ہے. اینج پڑھنا میں تسی باوے 10,000 بھی طالب علم دے دیو کہ میں انہوں نے صرف پڑھا دیا. حضور دا دین تخت آ جائے تو میرے جائے ایک معذور آدمی دین پڑھائے کتاباں لکھے سانو ہے جناب کی لگ. اسی تو اس واسطے نکلے کھڑے ہاں کہ رسول اللہ نے پوچھ لیا ہوئے مولوی اداس جس ویلے میری عزت ہوتے لوگوں نے حملے کیتے, تو پھر راہ یرا رویتا نہیں پڑھاندا رہا, یہ اور بھی تیرا کوئی کام سی, اپنی جانا بچاندا رہا. میں تو اس واسطے لگا پھردا میرے نال ایک محافظ بھی کوئی نہیں, اور میں نو حکومتی سطح تے لکھ کیوں نہ دیتے ہویا بھائی تو مر جائیں تے اسی ذمہ دار کوئی نہیں. تیرے خلاف بڑے تھریٹ ڈن سانو, یا تے اندر بہ جا تے یا پھر اپنی جان دا تو خود ذمہ دار ہے. میں اپنی میں آ کے جنہاں دا کام کر رہے ہو او جانا انہاں دا کام جان. توجہ رسول کے میں نو تو ایڈا سارا انہاں لیٹر لکھ کے دیتا. مرشدی نہیں مڈیا, مرشدی. ارشد یرشد ارشادن فهو مرشد وارشد یرشد ارشادن فذاک مرشد. ہاں مرشد وہ جو ہدایت دینے والا, مرشد ہوتا ہے مرید, مرشد جو ہوتا ہے نا وہ مرشد ہی ہوتا ہے. ہاں سمجھ آئی.
میں تن تے بھی صرف صغیر سنا دیواں. ارشد یرشد ارشادا فهو مرشد وارشد یرشد ارشادا فذاك مرشد. لم يرشد لا يرشد لا يرشد لن يرشد لا يرشدن لا يرشدن الامر من ارشد لترشد والنهي عن لا ترشد لا يرشد الظرف من مرشد مرشدان مرشدات. سبحان اللہ. اے منڈے تو میں صحیح کر چکا. بہت سارے لوگ کہندے ساڈے پیر صاحب دے بڑے مرید ہیں. میں یہ بھی تصحیح کر دیواں. اراد یرید ارادتن فهو مرید و ارید یراد ارادتن فذاک مراد. لم یرد لا یرید لا یراد لن یرید لا یریدن لا یرادن الامر منه ارد لتراد لیرد والنهی عن لا ترد لا یرد الظرف منه مراد مرادان مرادات. سبحان اللہ. مریدن ایک مرید، مریدان ہے دو مرید. اسے مریدان دی حالت نسبی جری مریدین. مریدین تو مراد ہوندا دو مرید. تے ویسے کہندے ساڈے پیر صاحب دے بڑے مرید ہیں، مطلب لکھاں مریداں نو تو دو چھکی پھردا. جس قوم نو مریدین تے مریدین دا پتہ نہ ہوے جی انہاں نو ناموس رسالت تے حق ہے گل کرن دا. حضور دی عزت تے گل کرن تے داتا علی حجویری کرن، سلطان الہند کرن، بابا فرید کرے، اعلی حضرت بریلوی کرن، پیر میر علی شاہ کرن. جس کو مریدین اور مریدین کا پتہ نہ ہو جناب، ہاں جی بندہ بڑی بڑی گلا کرے. تواڈے سال کوٹ دا رحمان ملک لم یلد ولم یلد. ہاں جی جس کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ لم یلد کیا ہوتا ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ولد یلد ولادتن فهو والد وولد یولد ولادتن فذاک مولود. لم یلد لم یولد لا یلد لن یلد یلدن لا یولدن الامر منه لد لتولد لیلد لیولد والنهی عن لا تلد لا تولد لا یلد لا یولد. الظرف منه مولد مولدان موالد وموالد والآلة منه میلد میلدان موالد وموالد میلدۃ میلدتان موالد وموالدۃ میلاد میلادان موالید وموالد وموالدۃ. افعل التفضیل المذکر منه اولد اولدان اولدون والد ووالد والمؤنث منه ولدا ولدیان ولدیات ولد وولدا وفعل التعجب منه ما اولده واولد به وولد یولدت. سبحان اللہ. میں اس نائی نو سنا رہا ہے گا وہ جڑا نائی ہے. یا رسول اللہ. توجہ جی میں جڑی گل کرن لگا ہوں اے وے کہ لم یلد میں تو پوری صرف صغیر بھی سنا دیتی. کیوں جناب؟ اور لم یلد اصل میں لم یولد تھا. واو علامت مضارع مفتوحہ اور کسرہ کے درمیان واقع ہوئی تو گر گئی تو لم یلد لے گیا. یولد چ نہیں گری کیونکہ قانون بنتا کوئی نہیں. لم یلد ولم یولد. میں نے یہ بھی پتا ہے لم یلد کیویں بنیا. جنہوں لم یلد نہیں پڑھنا آیا اس چوڑے کو حق ہے حضور کی عزت پر بات کرے. ہاں اس کو حق ہے. اعلیٰ حضرت بریلوی ایک بندے نے کیا حضور نو یتیم، اعلیٰ حضرت بریلوی دا کلم میں جمعہ فرمایا اس نے حضور نو یتیم کیا. حضور اقدس قاسم النعم مالک الارض رقاب امم موتی منعم قسم قیم ولی والی علی علی کاشف القرب رافع الرتب معین کافی حفیظ وافی شفیع شافی عافی غفور جمیل عزیز جلیل وہاب کریم غنی عظیم خلیفہ مطلق حضرت رب مالک الناس دیان العرب ولی الفضل جلی الافضال رفیع المثل ممتنع الامثال صلی اللہ تعالی. یہ سبحان اللہ. اس واسطے چلو میں گل کر رہا تھا کہ اٹھو. جس بندے کو کل واللہ نہ آتی اس کو کیا پتا ہے کہ حضور کی شان کیا ہے. بے شک تسی پریشان نہیں ہونا. تسی انہوں تے ناز کرنا ہے اقبال تے. اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے رومی فنا ہوا حبشی کو دوام. کیوں جی؟ اقبال تیرے عشق نے سب بل دیے نکال مدت سے آرزو تھی کہ سیدھا کرے کوئی. اقبال کہندا میں پوری دنیا پھریا مینوں سیدھا کوئی نہیں کر سکیا. حضور دا عشق مینوں بھی سیدھا کر دیا. ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو. تسی او نائی تے نہیں ناز کرنا تسی اے دے بابے تے ناز کرنا. بے شک. ہاں جی اے بابا بھی تو تواڈے کول ہے نا یار. کون بھلا اقبال. ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو. آگے اور جمن تار میں بلبل کا نہیں رکھی او تو بھی ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو.
اور چمن دار میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، اور بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، اور نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ دشت میں دامن کوثر میں میدان میں ہے، باہر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے۔ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب، تازہ میرے ضمیر میں مارکہ کہن ہوا، عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بولا۔ سبحان اللہ۔ میں سیال کوٹ والے واسطے تا پڑھن بعد میں گاڑا نہ پہ کر بھائی رحمان ملک دی توہین ہو گئی، جلیا رحمان ملک جے رسول اللہ دا غلام ہوندا تے رحمان ملک دے میچ پیرن دی جتیاں بھی صاف کرن واسطے ساڈا معیار تے بڑا سستا تے یاری دا، سمجھ آئی؟ ہاں بہت سادہ سا ہے اصول دوستی کوثر اپنا۔ مولوی کوثر نیازی شعر بڑا بڑا لکھ کے آپ بھٹو دا وزیر کہنے لگا بہت سادہ سا ہے اصول دوستی کوثر اپنا، جو ان سے بے تعلق ہو ہمارا ہو نہیں سکتا۔ کیوں جی؟ پھر کلندر لاہوری بھی لکھ گیا، کہنے لگا یہ زائران حریم مغرب ہزار بنے رہبر ہمارے، ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا ہے جو تجھ سے نہ آشنا رہے۔ اے ساڈا معیار محبت دا، ہاں جی ایس محبت نال ساڈے نال جڑا چلنا چاہندا ہے وہ ساڈا قائد بھی ہے تے رہبر بھی ہے تے رہنما بھی۔ بے شک جڑا غیراں دے چرنے چرے تے غیراں دے بارے ڈنڈی مارے حضور دی ناموس تے بارے، او بندہ ساڈے نال نہیں چل سکدا۔ بے شک ہاں او چل سکدا جڑا پہلے اپنی گردن ایتھے رکھے۔ کیوں جی؟ میں واللہ 4 دن ڈی چوک صاحب صاحب دی تصویراں ویکھ کے میں اور جی ٹرالے تے جاندے جاندے جڑیاں تہاڈیاں تصویراں نا او میں ویکھدا میرے کول ہے 4 دن صاحبزادہ صاحب کول پوچھو مینوں واللہ ایک باری بھی خیال نہیں سی آیا میں واپس زندہ جانا ہے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک مکان لگا بس اور میں گل ختم کرنا تسی گل سن۔ 4 دن اسی ڈی چوک وچ بیٹھے رہے، ایک بھی میرے ذہن وچ نہیں سی خیال آیا میں واپس زندہ جانا ہے، اور اودی وڈی دلیل اے کہ میں اپنے دوویں پتر لے کے گیا ہوئے جی ہاں، ایک دی تے داڑھی بھی کوئی نہیں سی، انہوں بھی میں لے گیا، میں کہا مرو جی حضور دے نام۔ 4 دن میں پوچھے ہی نہیں سی بھائی زندہ یا مر گئے، انہوں نے کسی روٹی پوچھی کہ نہیں پوچھی، میرے ذہن چوں نکل گئی سی گل، میرے پتر بھی آئے۔ ایک دن ادھی رات دے ویلے حضور جدوں اعلان ہویا حملہ ہون لگا، ادھی رات دے ویلے میں تھک گیا تے میں اپنی گڈی جا کے ٹیک لا کے نہ ستیا سیٹ تے، میری گڈی دا دروازہ کھولیا یک دم دھڑل ہوئی تے پھر بند ہویا، میں کہو کیڑا آدمی ہو ادھی رات دے ویلے میرے ویکھیا تے میرا وڈا پتر کہنے لگا اٹھو بادشاہو لوگاں دے پتر لے آ کے ستے پے ہو۔ او میں کہا کی ہوئی ہو خیر ہے کی ہوئی؟ اور کہنے لگا او تے حملہ ہون لگا ستے پے ہو۔ اور میں کہا گل سن پیو پتر کلی ہاں سچی گل کر مرنا ہی اینجے میں کہا پیو پتر کلے ہاں اندروں اندر تو میرا راز رکھ لویں میں تیرا رکھ لوں، میں کہا سچی گل کر مرنا ہی؟ کہنے لگا جی بالکل۔ میں کہا کڈو ویل چیئر پھر چلیے، پھر کہنا مسئلہ ایویں نہیں گلاں جو ہوندیاں جڑیاں میں کرنا، پہلے اپنا سب کچھ دینا پیندا ہے۔ اتھے 2 نمبری چلتی کوئی نہیں، جڑے 2 نمبر ہے اتھے بھی کیتی وہ بھی ویکھ کے بھی منافق رہے تے جناب اپنے پیو دیاں گردناں بھی کٹ لیا ہے تے ابو عبیدہ بن جراح تاں بنے۔ ہاں جی ہاں جی سارا مال لیا کے پھر حضور دے سامنے رکھ کے تے صدیق اکبر تاں بنے۔ ہاں جی کیوں جی کیا جی حکم تے دیو گھوڑے سمندر وچ بھی سٹ دیاں گے تے 7 بن معاذ تاں بنے، سمجھ آئی؟ تے پھندے ہوتے جا کے
حضرت خبیب بن عدی ترانہ پڑھ دیتا، انہیں کہا دس آئے ہن دس اپنے نبی دے بارے تیرا کی خیال ہے؟ فرمایا لقد جمع الاحزاب حولی والبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمع وكلهم مبدل العداوت جاہد علی لانی فی وساق بمدیع وقد جمعوا ابناءهم ونساءهم وقربت من جزء طویل ممنع وقد خیرونی الکفر والموت دونا وقد حملت عینای من غیر مجزع فلست بمبدل للعدو تخشعا ولا جزعا انی الی اللہ مرجعی فذو العرش صبرنی علی ما یراد بی فقد بدأوا لحمی وقد یاسمت مئی الی اللہ اشکو غربتی ثم قربتی وما ارصد الاحزاب لی عند مسرعی وذالک فی ذات الالہ وان یشاء یبارک علی اوصال شلو ممزعی۔ سمجھ آئی؟ تختہ دار ہوتے آپ دا جسم کٹ رہے سنن کر کے جسم کٹ رہے، یا اللہ یہ مرد بھی لے آئے، عورتیں بھی لے آئے، بچے بھی لے آئے۔ ایک صحابی کوڑو سارے اپنے او جڑے مرے سن نہ مشرکاں دے بندے، انہاں کیا حضور دے غلام قابو ہویا، سارے آ جاؤ اپنے مقتولاں دے بدلے لو۔ تلواراں بھی لے آئے، چھریاں بھی لے آئے، چاقو بھی لے آئے، نیزے بھی لے آئے، ہر چیز لے آ کے خبیب بن عدی دے جسم کٹن لگے۔ تے آپ نے خود کیا فقط بدعوا لحمی وقد یاسمت مئی، یا اللہ انہاں دا میرا جسم بھی کٹ دیتا، زندہ رہن دی امید بھی مک گئی۔ اس ویلے انہاں پوچھا دس آئے ہن تیرا کی خیال ہے؟ آپ نے فرمایا خیال میرا پھر سنو، جسم کٹوا کے بھی میرے آقا جتھے بیٹھے ہوئے نا خبیب بن عدی تے اے بھی برداشت نہیں کردا کوئی کنڈا ادھر رخ کر لو۔ اے محبت رسول ہے، جسم کٹے بھی ہوئے تے پھر بھی حضور دی یاد ہو، تے نہ پتر یاد آون تے نہ گھر یاد آوے نہ دولت یاد آوے۔ یار جڑا میں ویکھیا حضور بڑے مجمع وچ لوگ بیٹھدے نا جدوں کسے سرکاری میٹنگاں جاندے اذان ہوے تے ساڈے لوگ انگوٹھے نہیں چومدے، مطلب ڈی سی او صاحب کمن کے مولوی صاحب انگوٹھے چوم رہے۔ دس آئے جڑا پولیس افسر دے سامنے نبی دا نام نہ چم سکیا یار، انہیں حضور نال کی پیار کیتا۔ کوئی امیر رشتہ دار بیٹھے ہوئے تو میں ویکھیا غریب لوگ جڑے انگوٹھے نہیں چومدے، ایک واری یا چومن تے دوسری واری تھک جاندے۔ حضرت میں ایک پڑھ کے روندا قیامت والے دن کرتوت تو بھڑے کیتے، کرتوت میں بھڑے کیتے، تے قیامت والے دن حضور رو پین گے تیرے میری وجہ تو۔ ایک کدی تو سوچی گل جدن ماں بھی نس جائے گی، پیو بھی نس جائے گا، برا بھی نس جان گے، یار بھی نس جان گے، روئے گا تو تے رسول اللہ فرمان گے تو کیوں روندا، میں روندا تو نہ رو۔ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے اور آپ روتے جائیں گے اور ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ حضور فرمان گے میرے ہوندے تسی کیوں روندے ہو، میں روندا۔ حضور میری تے تیری خاطر قیامت نو رو پین گے تے تو انگوٹھے چومن تے بیزار ہے۔ ہزار بار بھی حضور دا نام ہے تو انگوٹھے چوم کے پہلے ناڑو دوسری باری زیادہ عشق نہ لا۔ عشق یہ ہوتا ہے، عشق جڑا جسم کٹا کے بھی نہیں تھکدا تے تو انگوٹھے چوم کے تھک جانا۔ میں ویکھیا ایک باری درود شریف پڑھنے دوسری بار درود شریف کوئی نہیں پڑھدا، میں کہن گے بھئی مولوی صاحب بار بار درود شریف پڑھنے کی میں یار ہے یار تسی میں دسو 70 زخم لگے ہوئے حضرت طلحہ بن عبید اللہ نو، سر پھٹیا ہوئے، بازو شل ہو جائے، پھر ہوش آوے تے اے نہ کمن او میں تے 70 لوا چکیا۔ فرمایا ما فعل رسول اللہ، دسو جی حضور دا کی حال ہے؟ جیڑا حضور دے عشق تھک جاوے او گلاں کرنا صرف، ہاں جی جیڑا سمندراں وچ بھی گھوڑے سٹ دے مزہ تے پھر ہے، بس اتنا حضور نال پیار کرنا ہے تے انے واہ پیار کرنا ہے کر کے۔ یہ مولوی ملوانے کون ہوتے؟ مولوی سے مراد علماء اہل سنت نہیں، اے تے حضور دیاں بلبلاں۔ او مولوی جنہاں تو 5-5 فٹ تو بدبو آوے، جسم بھی غیر متوازن ہوئے، اے تواڈے لبیک دے نعرے نہ بڑی دور تک دھمک پئی ہے، سارے شروع ہو گئے۔ حضور کی عزت پر اگر ہم جان نہ دے سکے تو پھر ہماری زندگی کا کوئی مقصد؟ میں آکھا آئے زود پشیماں کا پشیماں، تسی اج اور لاؤ نا نعرے لبیک دے تے میں کہنا پوری دنیا ڈھہ پینی، تسا نہیں ڈانا، فرشتے نے آ کے لمحہ پا دینا ہے نا سارا۔ ہاں جی لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ لو جی اے کیڑا علاقہ ہے بھائی؟ اے سیالکوٹ تو باہر ہے وچ شہر دے شمار ہوندا؟ ماشاءاللہ۔ اچھا جی اور میں ایک حدیث پاک سناواں تے لمبی سناواں یا مختصر؟ وہ دے واسطے تو پھر ساری رات چاہیے دی۔
ایک تو دلیر کرن واسطے پڑھنا. عن ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یوشک الامم ان تداعی علیکم کما تداعی الاکلۃ الی قصاتها فقال قائل ومن قلۃ نحن یومئذ قال بل انتم یومئذ کثیر ولکنکم غثاء کغثاء السیل ولینزعن اللہ من صدور عدوکم المحابۃ منکم ولیقذفن فی قلوبکم الوہن قال قائل یا رسول اللہ وما الوہن قال حب الدنیا وکراہیۃ الموت. میرے آقا نے فرمایا وقت آئے گا پوری دنیا میری امت نو کھان واسطے دوڑ پوے گی، نیٹو بن جائے گی، دہشت گردی دا اصطلاح شروع ہو جائے گی. یہ میں وضاحت کر رہا. مسیطہ تو سپیکر اتر جان گے، علماء تے فور شیڈول لگ جان گے، فور شیڈول 10 نمبریے بدماشاں تے لگ دے. پیر میر علی شاہ دی کتاب تے پابندی لگ جائے گی. جنرل مشرف بھی 6 قسم دے ڈانس دکھا کے، ننگے ڈانس کڑیاں دے دکھا کے بش نو کہے ہمارا مستقبل یہ ہے جس کی طرف ہم جا رہے ہیں. بلاول مورتیاں تے دودھ ڈول کے تے مورتیاں تے چڑھاوے چاڑے تے نواز شریف جا کے ہولی وچ کہے کہ جناب بھگوان، کوئی اللہ کہے کوئی بھگوان کہے، تو بتاؤ وللہ الاسماء الحسنی کا کیا معنی ہے؟ حضور نے فرمایا ایک وقت آ جانا ہے ساری دنیا میری امتوں تے ٹوٹ پینی، مختلف ناماں تے مختلف دہشت گردیاں دے نا تے انتہا پسندیاں دے نا تے مسیت بنن لگیا. 20 قسم دی ایجنسیاں کو پوچھنا ہے اللہ کا گھر بنا لیں تے سینمے واسطے کسی ایجنسی دی ضرورت نہیں ہونی جتے فلماں وکھائیاں جانیاں. پولیس والے سینما دے بورڈ نہیں اتارن گے، اللہ دے گھر دے سپیکر نپ کے اتار دین گے کیونکہ اس سے بڑا فساد پھیلا ہے. حضور نے فرمایا ایک وقت آ جائے گا میری امتوں تے اے ہو جا ساری دنیا ٹوٹ پوے گی. فقال قائل ومن قلۃ نحن یومئذ، ایک صحابی کھڑے ہو گئے حضور اسی تعداد وچ کم ہون گے اس ویلے مسلمان، اسی تے چلے جاواں گے، اسی تے 305 ہو کے چھکے چھڑا دیتے، اس ویلے مسلمان کم ہون گے جے ساری دنیا نو ٹوٹ پوے گی. قال بل انتم یومئذ کثیر ولکنکم غثاء کغثاء السیل. حضور نے فرمایا نہیں مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی لیکن ان کی حیثیت جھاگ کی طرح رہ جائے گی. جس طرح جھاگ نہ پانی ہوتا ہے نہ کوئی اور چیز ہوتی ہے، یہ دنیا میں بالکل بے وقت ہو کر رہ جائیں گے. ولا یقذفن اللہ فی من صدور عدوکم المحابۃ ولا ینزعن اللہ من صدور عدوکم المحابۃ. فرمایا تمہارے دشمنوں کے دلوں میں جو روب ہے نا وہ اللہ اس کو ختم کر دے گا اور تمہارے دلوں میں وان ڈال دے گا. واہن یہن وانن فواہن، وان عربی دا لفظ ہے جی ہاں بھائی منڈے وان سیگا اس میں مصدر ثلاثی مجرد مساوی لواوی اسباب ذرا و یذر. صحابہ نہیں سن جان دے وان کنوں کہنے، عربی سن جلیا. وان دا معنی سمجھن واسطے صحابہ بھی زبان رسالت دے محتاج ہیں. تو بخاری دا ترجمہ گھر رکھ کے مولوی پڑھنا، ہر بندہ مولوی پڑھے ہی تا. میرے گھر بھی بخاری پڑھی، میں کہا لفظ وان سمجھن واسطے بھی صحابہ زبان رسالت دے محتاج ہیں. آج جو اٹھتا ہے میں بھی دین جانتا ہوں، میں کہا بندہ بن بندہ تینوں تو وان دا بھی نہیں پتا یہ لفظ کیڑا ہے. ہاں اتنے سارے بچے سویرے جناب فیڈر بھی ماواں نال نپے پہ ہوندے، ویناں وچ بٹھا رہی ہوندیاں تے ویناں وچ لیا رہی ہوندیاں. اے بی سی سمجھنے کے لیے استاد کی ضرورت ہے تو الحمدللہ رب العالمین سمجھنے کے لیے استاد کی ضرورت نہیں ہے. کیوں جی ساری قوم تو ہے ہی تو تباہی ہوئی. ہر بندہ اٹھ کے مفتی بن کھڑوتا، بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ دا پوترا بن کھڑوتا. صحابی نے ایک نوٹ کے عرض کی تھی ومل وان، حضور وان کیا چیز ہے؟ حضور نے فرمایا 2 چیزیں میری امت میں داخل ہو جائیں گی. حب الدنیا، آئے ہوئے دنیا، آئے ہوئے دنیا، آئے ہوئے دنیا، آئے ہوئے کوٹھی، آئے ہوئے کار، آئے ہوئے بینک، آئے ہوئے فلانے، آئے ہوئے پلاٹ، آئے ہوئے فلان. بس میری امت دنیا 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 کرتی. ایک یہ پیدا ہو جائے گی وکراہیت الموت، دوسرا گھر ہی بیٹھ کے انہاں دیاں ٹنگاں کمدیاں رہن گی. بدر چ نہ کی آنا، موت سے دوری، دنیا کی محبت. یہ پوری دنیا میری امت کو مارنے کی اللہ. اے دونوں چیزاں ختم کرو. آج ٹرمپ بھی مر جائے گا، مودی بھی مر جائے گا. بس اے 2 چیزاں. اے تو میں تانوں دلیر کرن واسطے سنایا کہ پاکستان نہیں پوری دنیا چ امت مسلمہ. ہن سعودی عرب دے شہزادے دی شادی ہوئی، لیٹرین بھی سونے دی بنی ہوئی. ہاں اپنی لیٹرین بھی سونے دیاں بنا کے تے حضور دے سامنے کھڑے ہو کے ان کے ملے کہتے ہیں آزا حرام آزا شرک. میں کہا 10 ہوئے رسول اللہ دا گھر تا اتنا اچھا سی
ام المومنین فرماندیاں تھلے کھڑ کے تے چھت نو ہاتھ لگ جاندی سی. تسی کعبے نال بھی اچے محل بنا کے توحید دے پجاری ہو. ایتھے جڑے انہاں دے ٹاؤٹ ہیں جناب تے سانو توحید دے درس دیندے ہو, انہاں شہزادیاں نو توحید دے درس کیوں نہیں دیندے جڑے امت مسلمہ نو تباہ تے برباد کر گئے؟ لیٹریناں بھی سونے دیاں بنائیاں اور عراق بھی اجڑ گیا, شام بھی اجڑ گیا, امت مسلمہ آج پوری دنیا میں غلامی کے اندر آ گئی. وہ شہزادے ہمیں دین کا درس دیتے ہیں اور حضور کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں ہاذا حرام, ادھر کعبہ ہے نا, کعبہ ہے نا. تو صحابہ دے مزار بھی ڈھا دیتے, تسی سانو دین دا درس دیندے ہو. ایتھے جڑے انہاں دے ملے ملوانے انہاں تسی کبھی بھی دفاع نہ کیتا جناب اپنے اہل سنت دا اکو گل کیتی. 10 جنہاں نال تسی کھڑے ہو. اسلام میں شہنشاہیت جائز ہے؟ سونے دیاں لیٹریناں پیشاب کرنے والے نو کی پتہ ہے دین کیا ہوتا ہے؟ ہاں جی, اسی جڑا دین بیان کر رہے ہیں نا اہل سنت, دین یہ ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں. ہاں جی, سعودی عرب دے مال کھا کے راتوں رات مسیتاں بنانیاں ہو رہا, راتوں رات مدرسے بنا کے سویرے داتا صاحب نو گاڑاں کڈنیاں ہو رہا. ہاں داتا صاحب شرک ہوتا ہے تو میں کیا سعودی عرب میں کیا ہوتا ہے بتاؤ نا. وہ امریکی فوج وہاں کیا کرتی ہے جو بیٹھی 80,000 فوج بیٹھی ہوئی ہے, بتاؤ دن رات وہ کیا کرتے ہیں؟ اس لیے وہاں نہیں بولتے کہ تم ڈرتے ہو کفر سے, اور داتا صاحب کے غلاموں کو کہتے ہو شرک ہوتا ہے. داتا صاحب شرک نہیں ہوتا. ہاں قیامت تک داتا صاحب شرک نہیں ہوگا. داتا صاحب رسول اللہ کے غلام ہے. ہاں جسے کسی قبر نو سجدہ کرنا ہوندا نا تو امت مسلمہ جا کے مدینہ پاک رسول اللہ دے روضہ انور نو سجدہ کر, اتھے بھی جدو نماز دا ٹائم ہوئے تو قبلے وال منہ کر کے مسلمان کھڑے ہو جاتے. پیش نظر وہ نو بہار اور سجدے کو دل ہے بے قرار. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں روکیے سر کو روکیے. ہاں یہی تو امتحان ہے. ہاں جی, یوں تو توحید کا تم نے ٹھیکہ لیا اور شرک کا مرض تم کو ستانے لگا. اندر آئی تو نشائی ہرن ہو گیا, جوش ہم کو دکھانے سے کیا فائدہ. کافرہ مشرکہ اندرا گاندھی چلی, آفتوں اور بلاؤں کی آندھی چلی. جشن دیوبند کا آج ہے افتتاح, یہ ڈرامہ رچانے سے کیا فائدہ. حب احمد کی تبلیغ تو نے نہ کی, کٹ گئی عمر گستاخیوں میں تیری. نقص ہی ڈھونڈنا گر ہے مقصد تیرا, یوں ہی بستر اٹھانے سے کیا فائدہ. حضور نال پیار کرو. ایک چیز تمہیں پوری دنیا میں لیے پھرتے ہو جی یہ شرک, حضور آ گئے, بات ہو گئی ختم. لو جی ایک حدیث پاک مختصر اور سن لو, یہ تے میں لمبی گل کر چھڈی. اپنے آپ نو بدلو. بچے سنیا, نوجواناں نال میری گل ہے, بزرگاں نال گل کوئی نہیں. اٹھ کے حضور دے دین دا کم کرو. راتی نیند نہ آوے تے فلماں ویکھن دے بجائے تو قرآن کھول کے بہ جا. ایک رکوع نہیں پڑے گا, ایو جی نیند آئے گی سویرے پتہ جاگ کھلے. جیڑا بندہ پیٹ دی بیماری مبتلا ہوئے انہوں روٹی ہضم نہیں ہوندی, وہ جگر تے میدا کمزور ہے, 5 ٹائم مسواک کرے 1 مہینے چ پورا پیٹ ٹھیک نہ ہوئے مینوں نپ لو. جی نظر کمزور ہے ویکھ کے روز قرآن پڑھے, وہ نظر ٹھیک نہ ہوئے مینوں نپ لو. جی چہرے ہوتے چھائیاں او جناب کریمہ لا لا کے تھک گیا, قرآن پڑھ کے اپنے ہاتھاں تے تم کر کے منہ تے پھیرے سونا نہ بنیا تو مینوں گل کر. 80 سالہ تجربہ کا 89 بابا, یہ مفت مشورے میں تمہیں دے رہے کیوں جی. ہاں جی میں نہ ہوئے گل تو مینوں نپ لین, میں اج زندہ مینوں گولی مار دینا گا, لیکن آزمانا شرط ہے. جیڑا بندہ کہے میری دکان نہیں چلتی, ٹکر دا بڑا مسئلہ پیا, سویرے اٹھ کے نماز با جماعت پڑھے, اس کے بعد قرآن پڑھے, جب تک سورج نہ چڑھے سمے نہیں, سورج چڑھے پھر سو جائے, 8ویں دن کاروبار ٹھیک نہ ہوئے مینوں نپ لو. پھر کے گلی گلی تباہ, ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں, عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے. لو جی ہوں حدیث پاک دی جگہ بھی میں گلاں سنا دیتیاں, ہوں نعرہ لاؤن لگا میں لبیک دا تے تسی یا رسول اللہ کہنا. بیٹھو بھائی تسی حافظ صاحب بہ جاؤ, جب تک میں واخر دعوانا نہ گل کرا, خبردار کوئی ہلدا ہوئے. اے جمعہ جڑا توجہ جی, ایک اعلان بھی سنو. 31 مارچ بروز جمعۃ المبارک بعد نماز جمعہ, چوک کلندر لاہوری علامہ اقبال, تحفظ ناموس رسالت ریلی اور 2 قومی نظریہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اتھو حضرت صاحبزادہ صاحب تے دیگر علماء اہل سنت تے مشائخ اہل سنت دی قیادت جو تو ریلی نکلنی تے جمعہ پڑھ کے اینجا جانا ہے لبیک لبیک.
پتہ لگے کہ کہڑے پاسوں شیر آئے، انہیں کہا محمد عربی دے شیر آ گئے جناب، بس ہوں میں لبیک کہنا ہے، ہو گیا جی اعلان جی، سارے آنا ہے بھائی، ہاتھ نہیں کھڑے کرنے، نہ ہاتھ نہیں کھڑے کرنے، بالکل اپنے دل کو پوچھنا ہے بھائی آنا ہے کہ نہیں آنا، یہ دل کبے چلنا ہے تو پھر عقل کبے گی نہیں دکان کھولنی، دل کبے گا نہیں پھر کھل جائے گی، چلیے چلیے چلیے، ہاں جی، عقل پیچھے دھکا لائے گی، عشق اگے دھکا لائے گا، اور بتنا اس دن عشق جتنا یا عقل جتنی۔ لبیک یا رسول اللہ،